میں ارشاد Subscribe to my فرمایا channel Kharagpur Islamic Media. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ، بولو بھائی، ہر نفس کو موت کا مزہ، لیکن کب کون چکھے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں، اس کا پتہ دنیا میں انسان کے آنے کا وقت سب کو پتہ ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ابتدا ہوئی، ماں کو پتہ چل گیا کہ کوئی آنے والا ہے، باپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی آنے والا ہے، خاندان کو پتہ چل گیا کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن آنے والا جائے گا کب یہ پتہ کسی کو نہیں۔ یہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، جس کے آنے کا پتہ سب کو ہے، اس کے لیے دنیا کی تیاری کی جاتی ہے کہ 9 مہینہ ہو گئے، یار میں میک اٹھا کے پھینک دوں گا بغیر آنے کا پتہ سب کو ہے، تو جو پتہ ہے اس کی تیاری ماں بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، خاندان کے لوگ کر رہے ہیں، سسرال والے کر رہے ہیں، مائکے والے کر رہے ہیں، گلی والے کر رہے ہیں، محلے والا کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں ہم کتنے بڑے پاگل ہیں کہ جس کا پتہ کسی کو نہیں کب آ جائے اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لاڈلا آئے گا، پیارا آئے گا، معصوم آئے گا، بادشاہ کے گھر میں آئے گا، غریب کے گھر میں آئے گا، فقیر کے گھر میں آئے گا، بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، ارے جس کے پیٹ سے بچہ آیا، جس کے پیٹ سے چاند جیسی بیٹی آئی، جس کے پیٹ سے چاند جیسا بیٹا آیا، اللہ کی قسم ہے خود اس اماں کو پتہ نہیں کب جائے گا۔ ابھی دنیا میں آیا، چند لمحے ہوئے، امی کے سینے سے دودھ ٹپکنے لگا، امی نے گود میں اٹھایا، خدا کی قسم سینے سے منہ کو لگایا، بچہ خاموش ہے۔ پتہ کسی کو نہیں کیا ہوا، ڈاکٹر آیا، کہنے لگا او امی جان بڑی بد نصیب ہو، دودھ موجود ہے مانتا ہوں، مگر دودھ پینے والا موجود نہیں۔ مسلمانوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، جس کے انتظار میں ابا بھی آنکھیں کھلی رکھا کرتا تھا، دادا دادی بھی خوشی میں جھوم اٹھے تھے، 9 مہینہ جس کے آمد کا انتظار ہوا، کسے پتا تھا آئے گا، دنیا دیکھنے سے پہلے جدا ہو جائے گا۔ کبھی اس کا الٹا بھی ہوا کرتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوا، بھوک لگی، رونے لگا، لوگوں نے اٹھایا، امی کے قریب لے کر گئے، امی کی آنکھ بند ہے،
سینے سے دودھ بھی نکل رہا ہے، مگر بچہ جب سینے سے منہ لگاتا ہے دودھ منہ کو نہیں آتا۔ ڈاکٹر آیا، آنکھ کھولی، کہنے لگا معاف کرو، بچہ موجود ہے، پلانے والی نہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، علماء سے پوچھو، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے خبر دیتا ہو۔ اور کسی کو بھلا یہ کیا خبر دے گا؟ اللہ کے 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کو موت نے بتایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اور ہماری مستی کتنی، ابھی منڈی ہلا رہے ہو، اتنا بڑا سر ہلا کر میری تائید کر رہے ہو کہ ہاں مولانا موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، پھر بھی 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو، گویا کہ تم سے کسی نے کہہ دیا کہ اس 3 گھنٹے میں تمہاری موت نہیں آئے گی۔ ورنہ ایک مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ فلم دیکھتے ہوئے، دوسرے کی بیٹیوں کو ننگا دیکھتے ہوئے میری موت آ سکتی ہے، تو خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں یہ تہجد پڑھے گا یا گندا ویڈیو دیکھے گا؟ آؤ مسلمانوں، در قرآن پہ چلو، کلام مقدس کی تلاوت کرو، دروازہ دل کا کھلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم، او لوگو یاد رکھو، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ یاد رکھو جب موت کا وقت آئے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب تمہارا دن پورا ہوگا تو ایک لمحے کے لیے موقع نہ ملے گا، چاہے وہ زمانے کا حکمراں کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ و زمانے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی کا شہزادہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی شہزادی کیوں نہ ہو، وہ غریب کیوں نہ ہو، وہ رعایا کیوں نہ ہو، وہ فقیر کیوں نہ ہو، وہ عالم کیوں نہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کیوں نہ ہو، وہ ولی کیوں نہ ہو، وہ کتب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، وہ بچہ کیوں نہ ہو، جوان کیوں نہ ہو، بولے گا نہیں۔ اور پھر کہو گے کہ بس 1 سیکنڈ دے دو، بیٹا کھڑگپور اسٹیشن تک آ گیا ہے، ایک بات کر لیتا ہوں پھر لے جاؤ۔ کہا نہیں، یہی تو موت کا تماشا ہے کہ وہ بچے کی شکل بھی تجھے نہیں دیکھنے دے گی۔ آخری وقت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چھوٹتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سرانے میں بیٹھی ہوئی کاٹن کا کپڑا لے کر پانی میں ڈبو کر بابا کی پیشانی پہ لگاتی ہے، کبھی ہونٹ پہ لگاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اللہ کا لاڈلا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا چہیتا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنا، اس نبی کی موت کا یہ حال ہے، پسینہ بار بار آتا ہے، بار بار بے ہوشی ہوتی ہے، ہونٹ بار بار سوکھتا ہے، بار بار امام الانبیاء اپنے جگر کی ٹکڑا سے پانی مانگتے ہیں۔
کبھی تو یار غور کیا کرو کہ میری تیری حالت بنے گی کیا جب نبی کی یہ حالت ہے. جس دن تم نے یہ سوچ لیا نا کہ یہ دن ہمیں بھی دیکھنا ہے، کسی مولوی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سدھر جاؤ گے، خود حرام کھانا چھوڑ دو گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، غیبت کرنا چھوڑ دو گے. کیوں؟ اللہ نہ کرے ایک مرتبہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے. ایک بار جب کوئی بندہ ایک قطرہ شراب کا پیتا ہے، شراب جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، آپ لوگ اللہ والے، الحمدللہ. مولانا لوگ کو پتہ رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ نہیں جانتے ہو شراب کس کو کہتے ہیں. فرمایا ایک قطرہ شراب کا جب تک پیٹ کے اندر پڑا ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر پی کر کے مست ہے، جھوم برابر جھوم شرابی. اور موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی. اللہ کی قسم اے میرے بھائی، چھوڑو مولوی کو، ہم جیسے کروڑوں مولوی کو دیکھو گے ملو گے، لیکن میں تم سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اس نشے کی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو قبر میں فرشتے کو جواب کیا دو گے؟ پھر اسی حالت میں، نشے کی حالت میں تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور میرے نبی کے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا. اس وقت بھی تم ہل رہے ہوگے، ڈول رہے ہوگے. کیا جواب دو گے؟ ہمیں کیا دشمنی ہے؟ تمہارا پیسہ، تمہاری دولت تم پیو اڑاؤ، ہمیں کیا مطلب. لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ میرے آقا کی امت کی موت اس حالت میں نہ آئے. پریشانی ہو رہی ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے، لب سوکھ رہے ہیں، ہوش آتا ہے پھر بے ہوشی طاری ہوتی ہے. جناب فاطمہ الزہرا سرانے میں کھڑی ہیں، اچانک دروازے پہ دستک کسی نے دیا، آواز لگائی، السلام علیکم. میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو. نبی کی آنکھ کھل گئی، فاطمہ الزہرا غصے میں آ گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی او اللہ کے بندے، میرے بابا پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور تم اجازت مانگتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ہوش آیا، مسکرایا، فرمایا بیٹی یہ وہ آدمی کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ موت کا فرشتہ ہے. کون ہے یہ اس نے تو موسیٰ سے بھی پوچھا نہیں، آدم سے پوچھا نہیں، نوح نجی اللہ سے پوچھا نہیں، آدم خلیفت اللہ سے پوچھا نہیں، یوسف صدیق اللہ سے پوچھا نہیں، داؤد خلیفت اللہ سے پوچھا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا نہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا نہیں، عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا نہیں. یہ تو تیرے باپ کا مقام ہے کہ موت کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے. فرمایا آ جاؤ. دروازہ کھولا گیا، اندر آئے اسرائیل، آ کر سامنے بیٹھ گئے. فرمایا میرے محبوب، اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. پہلے تو آپ کو اللہ نے سلام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اور پھر آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے
کہ بتائیے آپ ابھی دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ سے ملنے کے لیے متمنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کی کیا حالت ہوگی؟ کس کی؟ بلکہ یوں کہو کہ اللہ میرے جانے کے بعد 2023 میں کپٹیا کے اندر جو مسلمان ہیں اس کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھو، فیصلہ تم کرو۔ کتنا دل والا پیغمبر ہے، آخری وقت ہے، بیٹی کا خیال نہیں، داماد کا خیال نہیں، نواسا نواسی کا خیال نہیں، مال و زر کا خیال نہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح، آخری وقت میں بھی خیال تیرا۔ کتنا دھوکہ میرے نبی کو دیتے ہو، کتنا دل میرے نبی کا دکھاتے ہو۔ میرے محبوب نے کہا او میری امت کے لوگوں، بھول کر بھی جھوٹ نہ بولو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس وقت تم جھوٹ بولتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپتی ہے۔